بسم الله الرحمن الرحيم ولا سوف يعطيك ربك فترضى صدق الله المولانا العظيم وصدق رسول النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين آمين يا غیر نہایا. آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور سرور کائنات فخر موجودات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ روح فراز شمس الضحیٰ بدر الدجى نور الہدیٰ کیف البراء طہ و یاسین مجمل و مدثر کی بارگاہ گوہر بار میں اپنے غلامی کا ثبوت پیش کری اور دل آگے کے درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. شاعر کہتا ہے وہی اول وہی طہا وہی یاسین وہی قرآن. آپ حضرات جو کھڑے ہیں اس سے گزارش کروں گا بیٹھ جائیں تو بہت اچھا ہوگا. بیٹھ جائے بہت اچھا ہوگا اس لیے کہ بیٹھ کے سنیں گے تو بہتر ہوگا. ادھر ادھر آپ بھاگیں گے تو تھوڑا ماحول بگڑ جائے گا. بولیے مدد کے سبحان اللہ. وہی اول بابا شاعر کہتا ہے کہ محمد سے محبت تو نے تو یہ جہاں کہ محمد سے محبت تو نے تو یہ جہاں کچھ بھی نہیں ہے بلکہ لوح قلم سب تیرے نام کر دیا جائے گا. اے مسلمان اللہ فرما رہا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے محبوب قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. آج اس پروگرام کو رچایا بسایا گیا ہے بچی کے پیدائش کے موقع پر اور کتنا خوش نصیب باپ اور کتنا خوش نصیب نانا ہوگا جو اس پروگرام کو بچی کے پیدائش کے خوشی پر رچایا و بسایا ہے. آج ہمارے ماحول کا حال یہ ہے جب کسی کو اللہ بچہ دیتا ہے تو بہت خوشی مناتا ہے اور جب بچی سے نوازتا ہے تو منہ گر جاتا ہے. مگر جو بچی کو پا کر کے بھی رب کا احسان نہ بھولے وہ مسلمان ہوا کرتا ہے. اس لیے کہ بیٹی رحمت ہوا کرتی ہے اور جب بیٹی تشریف لاتی ہے تو اللہ ساتھ میں رحمت کا نزول کر دیا کرتا ہے. ایک بار درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ نے ابھی تک نعت نبی سنا میں بھی کچھ ایک آدھ اشعار آپ تک پہنچاتا ہوں. یہ مدد کے سبحان اللہ. کہ مجھے سے پوچھو اے دنیا والوں کہ مجھے سے پوچھو اے دنیا والوں میں نے کاغذ پہ کیا لکھ دیا ہے. کہ مجھ سے پوچھو اے دنیا والوں میں نے کاغذ پہ کیا لکھ دیا ہے. کہ شہر طیبہ کی مٹی کو میں نے کہ شہر طیبہ کی مٹی کو میں نے ہر مرض کی دوا لکھ دیا ہے. ہر مرض کی دوا لکھ دیا ہے. شاعر کیا کہتا ہے اے نکیرو نہ کچھ مجھ سے پوچھو اے نکیرو نہ کچھ مجھ سے پوچھو میں غلام شہ انبیاء ہوں. اے نکیرو نہ کچھ مجھ سے پوچھو میں غلام شہ انبیاء ہوں. کہ میں مرنے سے پہلے یہ دل پر کہ میں نے مرنے سے پہلے یہ دل پر نام صلی اللہ لکھ دیا ہے. نام صلی اللہ لکھ دیا ہے. کہ مجھ سے پوچھو اے نوتنوا والوں میں نے کاغذ پہ کیا لکھ دیا ہے.
ایک منزل کربلا کی طرف. واہ بابا ازل. جنگ میں ایک تبسم سے اپنے ظلم کو کر دیا پانی پانی. کہ جنگ میں ایک تبسم سے اپنے ظلم کو کر دیا پانی پانی. کہ اس لیے مولا سے گھر کو میں نے، کہ اس لیے مولا سے گھر کو میں نے فاتح کربلا لکھ دیا ہے، فاتح کربلا لکھ دیا ہے. مجھ سے پوچھو اے دنیا والوں، میں نے کاغذ پہ کیا لکھ دیا ہے. اور آج کے وقت میں ہر انسان کسی نہ کسی مصیبت و پریشانی میں گھرا رہتا ہے. سنیے گا شاعر کیا کہتا ہے. مشکلیں گھر میں آتی نہیں ہے، نظر مجھ سے اب وہ ملاتی نہیں ہے. کہ مشکلیں گھر میں آتی نہیں ہے، نظر مجھ سے اب وہ ملاتی نہیں ہے. اس لیے اب میں گھر کی گلی میں نام مشکل خوشا لکھ دیا ہے، نام مشکل خوشا لکھ دیا ہے. مجھ سے پوچھو اے دنیا والوں، میں نے کاغذ پہ کیا لکھ دیا ہے. اور ایک بار دوسرے پاک بولے اللہم صلی اللہ مولانا محمد علیہ وسلم صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بس دو چار مصرے پڑھوں گا، پھر انشاءاللہ بیانات ہوں گے. دیکھیں شاعر کیا کہتا ہے، سنیے گا. اور بہت ہی پرانا کلام ہے، سنیے گا. اے ہوا ادھر آؤ کہ ذرا جی بہلے، اے ہوا ادھر آؤ کہ ذرا جی بہلے، اے ہوا ادھر آؤ کہ ذرا جی بہلے. ان کا پیغام سناؤ کہ ذرا جی بہلے، ان کا پیغام سناؤ کہ ذرا جی بہلے. دل کی آواز سماعت اے نبی کر لو تم، بولیے مچل کے سبحان اللہ. دل کی آواز سماعت اے نبی کر لو تم. رخ سے اب پردہ ہٹاؤ کہ ذرا جی بہلے، اے ہوا ادھر آؤ کہ ذرا جی بہلے. اور سنیے شاعر کیا کہتا ہے. تیرگی کفر کی پھر بڑھنے لگی ہے ہر سو، تیرگی کفر کی پھر بڑھنے لگی ہے ہر سو. کہ بزم میلا دے سجاؤ کہ ذرا جی بہلے، اے ہوا ادھر آؤ کہ ذرا جی بہلے. بولیے مچل کے سبحان اللہ. ایسا لگتا ہے قسم کھا کے بیٹھے کہ بولیں گے نہیں، کتنا کہتے رہے مولانا. دیکھ ایک بار سبحان اللہ بولیں گے تو آپ کے نام اعمال میں 90 نیکی لکھ دیا جائے گا، 90 نیکی. اور بینک میں پیسہ رکھیں گے تو گھٹے گا بھی بڑھے گا بھی، مگر جب نام اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام اعمال میں لکھ دے گا تو گھٹ نہیں سکتا ہے، بڑھتا ہی رہے گا. سمجھے. اے ہوا ادھر آؤ کہ ذرا جی بہلے، اے ہوا زلف شہبت حالا کر، اے ہوا زلف شہبت حالا کر. مجھ کو ایک بار سناؤ کہ ذرا جی بہلے، اے
نوجوانوں آج کا پروگرام اس لیے رچایا و بسایا و سجایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب اشفاق صاحب کو ایک نعمت سے نوازا ہے، اور ایسی نعمت ہے جو بیٹی کے شکل میں اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے لوگوں جب تم میرے نعمتوں کو پایا کرو تم میرے نعمتوں کا شکر ادا کیا کرو، اس لیے کہ جب تم میرے نعمتوں کو پاؤ گے میرا شکر ادا کرو گے تو میں تم سے نعمتوں سے نوازا کروں گا۔ اور بیٹی نعمتوں میں سے ایک بہترین نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بیٹی کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، بیٹی کے قدموں میں اللہ نے برکت کو رکھا ہے، اور وہی بیٹی جب جوان ہوتی ہے جب کسی کے گھر چلی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جو ہے عظمت والا مقام عطا فرماتا ہے۔ جب وہی بیٹی ماں بن جاتی ہے تو اللہ اس کے قدموں میں جنت کو رکھ دیا کرتا ہے، یہ مقام بیٹیوں کا ہوا کرتا ہے۔ واہ واہ واہ، نعرہ جب اللہ تکبیر، تبارک و تعالیٰ بیٹی کو پیدا فرماتا ہے، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت زندہ باد۔ بیٹی کو پیدا فرماتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت بنا کر کے بھیجتا ہے۔ جب اسی بیٹی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ماں بنا دیتا ہے تو اس کے قدموں میں جنت کو ڈال دیتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کے باپ کو جنت کا دروازہ بنا دیا ہے۔ آج مسلمانوں، آج جو ہم سوچتے ہیں کہ اپنے ماں کو خوش کر لو گے جنت کو حاصل کر لو گے، اس طریقے سے جنت کو حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اس طریقے سے اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھا ہے، اسی طریقے سے اللہ نے فرما دیا اگر تم جنت کو حاصل کرو گے تو جنت میں جانے کے لیے دروازے کی ضرورت پڑے گی، اور دروازہ حاصل کرنے کے لیے باپ کو راضی کرنا ہوگا۔ اس کو راضی کرنا ہوگا، باپ کو راضی کرنا ہوگا۔ آئیے راضی کرنے والا معذرت اس دن چلاتا ہوں آپ کے سامنے، اللہ کیا فرماتا ہے، میں قریب آپ کو اتنا عطا کروں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آدم علیہ السلام جو ہم سب کے باپ ہے، سارے انسانوں کے باپ ہے، آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کرتے ہیں آدم علیہ السلام، اللہ نے آپ کا مقام و مرتبہ اتنا بلند و بالا کیا کہ آپ کو اللہ نے دنیا کا سب سے پہلا انسان بنا کر کے دنیا میں بھیجا، اور دنیا کے سارے انسانوں کا باپ بنا کر کے بھیجا ہے۔ اے آدم علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی آپ سے کہا اے آدم تجھے اتنا عطا کروں گا کہ تو راضی ہو جائے گا، تو خوش ہو جائے گا؟ تو آدم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں سنیے، اے نادان تو جاننا چاہتا ہے، تو سمجھنا چاہتا ہے، اور لو سن لو، آدم علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جنت سے کھاتا رہا پیتا رہا، جنت میں اپنی زندگی کو گزارتا رہا، مجھ سے چھوٹا سا غلطی ہوا، ادنا سا غلطی ہوا، اللہ نے مجھے جنت سے نکال کے زمین بنا دیا۔ آپ سوچئے جس کو اللہ نے خلیفہ بنایا ہو، جس کو اللہ نے پہلا نبی بنایا ہو، جس کو اللہ نے سارے انسانوں کا باپ بنایا ہو، اور اس کو اپنا خلیفہ بنایا ہو۔ خلیفہ تو جانتے ہیں کس کو بنایا جاتا ہے، وہ سب سے قریبی ہو، وہ سب سے پیارا ہو، وہ سب سے چہیتا ہو، اس کو بنایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک ہی آدم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ روئے زمین پہ میں بھٹکتا رہا، سجدہ کرتا رہا، رب کی بارگاہ میں روتا وہ گڑگڑاتا رہا، اے رب میری غلطیوں کو معاف فرما دے، میری غلطیوں کو معاف فرما دے۔ اس کے بعد دیکھیے آدم علیہ السلام کیا کہتے ہیں، اسی سوال میں وہ سوال بھی مل جائے گا جو کہتے ہیں کہ کسی کا وسیلہ بنا کر کے مانگنا شرک ہے، بدعت ہے۔ جو سن لو آدم علیہ السلام کی زبان سے، آدم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ جب میں روئے زمین پہ روتا رہا، گڑگڑاتا رہا، رب کی بارگاہ میں معافی طلب کرتا رہا، رب نے مجھے معاف نہیں فرمایا۔ ایک دن میرے ذہن میں یہ بات گردش کرنے لگی، اور میں نے رب کے سامنے اس کے محبوب کا وسیلہ بنا دیا، رب نے مجھے معاف فرمایا۔ اتنا کہنا تھا، آدم علیہ السلام کہتے ہیں اے رب تبارک و تعالیٰ مجھے تیرے محبوب کا واسطہ تو مجھے معاف فرما دے۔ اتنا کہنا تھا کہ رب تبارک و تعالیٰ جلال میں آتا ہے، عرش اعظم رب کی جلال سے کانپنے لگتا ہے، فرشتے سوچنے لگتے ہیں آخر ہوا کیا ہے کہ آسمان میں ہلچل ہونے لگی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے اللہ ارشاد فرماتا ہے اے آدم میں نے اپنے رسول کو پیدا نہ کیا، اپنے رسول کی راز کو راز
لاج رکھا، تم میرے محبوب کو جانتا کیسے، پہچانتا کیسے؟ اتنا کہنا تھا، آدم علیہ السلام کہنے لگے اے رب تبارک و تعالیٰ، جب تو مجھے پیدا فرما رہا تھا میرے بدن میں روح ڈال رہا تھا، میں نے اپنے سر کو اٹھایا اور میں نے کیا دیکھا کہ عرش اعظم کے پائے پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ۔ میں اتنا دیکھا، میں سمجھ گیا کہ اللہ کا نام تو لا الہ الا اللہ ہے، مگر اللہ نے اپنے نام کے ساتھ محمد رسول اللہ لکھا ہے۔ یقیناً رب کا سب سے پیارا بندہ ہوگا، رب کا سب سے عزیز بندہ ہوگا، رب کا سب سے چہیتا بندہ ہوگا، تب تو رب نے اپنے نام کے ساتھ اس نام کو تحریر فرمایا ہے۔ اتنا کہنا تھا، رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے آدم، اگر تو مجھ سے میرے محبوب کا وسیلہ دے کر کے معافی نہ مانگتا، پوری زندگی سوئے زمین پہ روتا گرگراتا رہتا، میں تجھے معاف کرتا۔ آج کیا کہتے ہیں؟ وسیلہ ڈھونڈنا شرک بدعت ہے۔ اے مسلمانوں، اگر وسیلہ ڈھونڈنا شرک ہوتا تو آدم علیہ السلام یہ نہیں کہتے اے رب تجھے تیرے محبوب کا واسطہ تو مجھے معاف فرما دے، بلکہ یہ کہتے میں تیرا پیارا بندہ ہوں، تیرا خلیفہ ہوں، تیرا بنایا ہوا نبی ہوں، تو مجھے معاف فرما دے۔ مگر نہیں، بلکہ آدم علیہ السلام نے کیا کہا کہ تجھے تیرے محبوب کا واسطہ جس سے تو سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، جس کے نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ عرش اعظم پہ تحریر فرمایا ہے، اس کا واسطہ تو مجھے معاف فرما دے۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، اس کے بعد دیکھیے آدم درود پڑھنے سے بھاگتے ہیں، درود پڑھنے سے کتراتے ہیں۔ دیکھیے آدم علیہ السلام جو ہے چاقوی کے وقت اپنے بیٹے کو بلا کر کے کیا کہتے ہیں اے میرے بیٹے سنو سنو، تجھے کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، تم رسول اللہ پہ درود و سلام بھیجنا۔ سبحان اللہ، سبحان اتنا کہنا تھا، آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کہنے لگے ابا جان یہ کون شخصیت ہے جس کے اوپر آپ مجھے درود بھیجنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ اتنا کہنا تھا، آدم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہ وہ ہستی ہے جس کو اللہ نے سب سے پیارا بنایا ہے، جس کے صدقے میں سارے کائنات کو وجود رکھتا ہے، جس کے صدقے میں ہمیں اور تجھے دنیا میں پیدا ہے۔ سوچئے ابھی میرے آقا دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کا چرچا روئے زمین پہ کر رہا ہے، فرشتوں کی جماعت میں کر رہا ہے۔ مگر آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم گھبراتے ہیں، کتراتے ہیں۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، بیٹی اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمت ہے، بیٹی رحمت ہے۔ تم بیٹی کو پا کر کے مایوس نہ ہوا کرو، نا امید نہ ہوا کرو۔ تم خود سوچو کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چرندوں پرند کو رزق دے سکتا ہے، کھلا سکتا ہے، پلا سکتا ہے، کیا جس کے منہ میں زبان ہو، جو بولنے کی طاقت رکھتا ہو، چلنے کی صلاحیت رکھتا ہو، دیکھنے کی طاقت رکھتا ہو، اللہ اسے نہیں کھلا سکتا ہے؟ بالکل کھلا سکتا ہے۔ اور اللہ ارشاد فرماتا ہے میں کسی بھی چیز کو پیدا کرنے سے پہلے اس کی پوری زندگی کو متعین فرما دیتا ہوں، تب اس کو پیدا فرماتا ہوں۔ آپ کو نہیں پتا تو دیکھیے آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہے اور اس کا مقام و مرتبہ ہمارے بھی باپ ہے، آپ کے بھی باپ ہے، سارے انسانوں کے باپ ہے۔ آدم علیہ السلام کا مقام یہ ہے، مگر آدم علیہ السلام میرے آقا کے وسیلہ تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اس کے نام اعمال کو رزق لکھ دیتا ہے کہ اس کے ساتھ کون کون سی چیز پیش آئے گا، ان کے ساتھ کون سا چیز پیش آئے گا، سارے چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ لوح محفوظ پہ محفوظ کر دیتا ہے، پھر پیدا فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ امتی نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام آپ تو اللہ کے نبی ہے، آپ کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے، یہاں تک کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حمد و کلام بھی ہوتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ہاں میں اللہ سے حمد و کلام کرتا ہوں، بات کرتا ہوں، تم کہنا کیا چاہتے ہیں؟
اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا وہ امتی موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کا مقام و مرتبہ بہت ہی بڑا ہے، آپ اللہ سے حمد و کلام کرتے بات کرتے ہیں، ایسا ہے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا کہہ دیجیے گا کہ جو میرے نام اعمال میں رزق ہے اللہ وہ مجھے ایک بار میں عطا کر دے، اللہ مجھے ایک بار میں عطا کر دے، مجھے ایک بار میں دے دے۔ اتنا کہنا تھا، موسیٰ علیہ السلام حیرت میں پڑ گئے کہ کیسی بیوقوفی والی بات کر رہے ہیں کہ جو تیرے نام اعمال میں اللہ نے رزق لکھا ہے اسی حساب سے تجھے ملے گا، مگر موسیٰ علیہ السلام کہتے ٹھیک ہے تم میرے امتی ہو میرے، میں تیری بات کو نہیں ٹالوں گا، میں رب کی بارگاہ میں کہہ دوں گا۔ اتنا کہنا تھا، موسیٰ علیہ السلام کوہ طور میں پہنچے، رب کی بارگاہ میں اس بات کو پیش کیا اور کہنے لگے رب تبارک و تعالیٰ میرا فلاں امتی مجھ سے وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ جو اس کے نام اعمال میں رزق ہے اللہ اسے ایک بار میں عطا کر دے۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے امتی کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیا اور کہا اے رب تبارک و تعالیٰ میرا فلاں امتی مجھ کو بار بار کہہ رہا ہے کہ جو میرے نام اعمال میں رزق ہے اللہ مجھے ایک بار میں عطا کر دے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ اپنے اس امتی سے کہہ دیجئے کہ اس کی زندگی بس 2 سے 3 دن کی باقی ہے، اب 2 سے 3 دن تک اتنا رزق ہوگا، زیادہ کھا لیں گے 5 کلو چاول کھا لیں گے آپ، ہے نا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام پہنچنے کے بعد کہنے لگے سنو تمہاری زندگی 2 سے 3 دن کی ہے اور تیرے نام اعمال میں تھوڑا سا رزق باقی ہے، اگر اللہ تجھے ایک بار عطا کر دے گا تو پتہ نہیں تم آج کھا لو گے یا ترنت ختم کر دو گے، پھر اگلے دن کیا کرو گے۔ اتنا کہنا تھا، پھر موسیٰ علیہ السلام کے امتی نے کہا آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کو اللہ کی عزت و جلال کی قسم آپ کی بارگاہ میں کہہ دیجئے اے رب تبارک و تعالیٰ کہ میرے اس امتی کے نام اعمال میں جتنا رزق ہے ایک بار میں عطا کر دے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام پہنچے رب کی بارگاہ میں کہے اے رب تبارک و تعالیٰ میرا فلاں امتی، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہا، تو رب تبارک و تعالیٰ نے اس کی سارے مال کو ایک بار میں عطا کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اس کے گھر کی طرف سے گزرتے ہیں تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑے بڑے ہنڈے کو چڑھا کر کے لنگر چلا رہا ہے، لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام حیرت میں پڑ گئے اور سوچنے لگے یا رب تبارک و تعالیٰ ایک ایسا ماجرا ہے اس کی زندگی 2 سے 4 دن کی بچی ہے اور رزق تو نے ایک بار میں عطا کر دیا، وہ بنا کر کے لوگوں کو کھلا رہا ہے، لوگوں میں بانٹ رہا ہے، اگلے دن سے اس کا کیا ہوگا۔ اس کے بعد دیکھیے موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزر جاتے ہیں، کچھ دیر کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کا گزر وہیں سے ہوتا ہے، تقریباً کے 1 ہفتے کا وقت گزر چکا تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی یہ کھلا رہا ہے، اللہ نے تو کہا کہ 2 سے 3 دن کی زندگی ہے، پھر اس کے بعد اس کے نام اعمال کا رزق ختم، اس کی زندگی ختم، مگر 1 ہفتے سے بیسی کا عرصہ گزر چکا ہے، نہ تو رزق ختم ہوا ہے نہ رزق بانٹنے والا جو انسان لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہے نہ وہ ختم ہوا ہے، اس کا ماجرا کیا ہے۔ اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ پہنچے اور رب کی بارگاہ میں اپنے علیجہ کو پیش کرتے ہیں اے رب تبارک و تعالیٰ تو نے تو کہا تھا کہ اس کی زندگی 2 سے 4 دن کی ہے اور اس کے نام اعمال کا رزق بھی تو اس کو عطا کر دیا، مگر 1 ہفتہ سے بیسی کا عرصہ گزر گیا ہے مگر وہ ابھی بھی زندہ ہے، اس کا رزق ابھی بھی لنگروں میں لگ رہا ہے۔ ماجرا کیا ہے اتنا کہنا تھا، ابھی ارشاد فرماتا ہے اے موسیٰ تجھے معلوم نہیں کہ جو رب کے نام سے صدقہ کرتا ہے اس کی زندگی کو بڑھا دیا گیا ہے، جو
رب کے نام سے صدقہ کرتا ہے رب اس کو بڑھا دیا کرتا ہے، جب اس کی زندگی بڑھے گی تو اس کا مال بھی بڑھے گا، جب اس کی زندگی بڑھے گی تو اس کا رزق بھی بڑھا دیا جائے گا۔ آپ سوچو اللہ تبارک و تعالیٰ صدقہ میں اتنی بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی طاقت ہے کہ مصیبتوں کو ٹال دیتی ہے، بات کو بھی ٹال دیتی ہے۔ اے مسلمانوں، اپنے اداروں سے پیار کرو، اپنے علماء سے محبت کرو، اپنے طالب علم سے محبت کرو، اس لیے یہی وہ بچے ہیں جو آگے جا کر کے حافظ قرآن بن کر کے عالم دین بن کر کے دین کا کام کریں گے، دین کو بچا کریں گے۔ یہ وہی مدرسہ ایک چمن ہوتا ہے، کیا مدرسہ ایک چمن ہے اور طالب علم اس چمن کا پھول ہوا کرتا ہے۔ تو آپ اپنے علماء سے محبت کرو، اس لیے اگر علماء سے محبت کرو گے تو اللہ ألا سوف يعطيك ربك فترضى صدق الله المولانا العظيم وصدق رسول النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين آمين یا غیر نہایہ۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور سرور کائنات فخر موجودات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ روح فراز شمس الضحیٰ بدر الدجا نور الہدی کیف البرا طہا و یاسین مزمل و مدثر کی بارگاہ گہر بار میں اپنے اپنے غلامی کا ثبوت پیش کری اور تلا کر کے درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شاعر کہتا ہے وہی اول وہی طہا وہی یاسین وہی قرآن۔ آپ حضرات جو کھڑے ہیں اس سے گزارش کروں گا بیٹھ جائے بہت اچھا ہوگا، بیٹھ جائے بہت اچھا ہوگا، اس لیے کہ بیٹھ کے سنیں گے تو بہتر ہوگا، ادھر ادھر آپ بھاگیں گے تو تھوڑا ماحول بگڑ جائے گا۔ بولیے مدد کے سبحان اللہ۔ وہی اول بابا شاعر کہتا ہے کہ محمد سے محبت کی محمد سے محبت تو نے تو یہ جہاں کہ محمد سے محبت تو نے تو یہ جہاں کچھ بھی نہیں ہے بلکہ لوح قلم سب تیرے نام کر دیا جائے گا۔ اے مسلمان اللہ فرما رہا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے محبوب ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا، اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ آج اس پروگرام کو رچایا بسایا گیا ہے بچی کے پیدائش کے موقع پر، اور کتنا خوش نصیب باپ اور کتنا خوش نصیب نانا ہوگا جو اس پروگرام کو بچی کے پیدائش کے خوشی پر رچایا و بسایا ہے۔ آج ہمارے ماحول کا حال یہ ہے جب کسی کو اللہ بچہ دیتا ہے تو بہت خوشی مناتا ہے، اور جب بچی سے نوازتا ہے تو منہ گر جاتا ہے، مگر جو بچی کو پا کر کے بھی رب کا احسان نہ بھولے وہ مسلمان ہوا کرتا ہے۔ اس لیے بیٹی رحمت ہوا کرتی ہے، اور جب بیٹی تشریف لاتی ہے تو اللہ ساتھ میں رحمت کا نزول کر دیا کرتا ہے۔ ایک بار درود پاک پڑھ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے ابھی تک نعت نبی سنا، میں بھی کچھ ایک آدھ اشعار آپ تک پہنچاتا ہوں، یہ مدد کے سبحان اللہ۔ کہ مجھ سے پوچھو اے دنیا والوں، کہ مجھ سے پوچھو اے دنیا والوں، میں نے کاغذ پہ کیا لکھ دیا ہے، کہ مجھ سے پوچھو اے دنیا والوں، میں نے کاغذ پہ کیا لکھ دیا ہے، کہ شہر طیبہ کی میٹی کو میں نے، کہ شہر طیبہ کی میٹی کو میں نے ہر مرض کی دوا لکھ دیا ہے، ہر مرض کی دوا لکھ دیا ہے۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ اے نہ پیرو نہ کچھ مجھ سے پوچھو،
مجھ سے پوچھو میں غلام شہ انبیاء ہوں کہ میں مرنے سے پہلے یہ دل پر کہ میں نے مرنے سے پہلے یہ دل پر نام صلی اللہ لکھ دیا ہے نام صلی اللہ لکھ دیا ہے کہ مجھ سے پوچھو نوتنوا والو میں نے کاغذ پہ کیا لکھ دیا ہے۔ اور سنیے گا ایک منظر کربلا کی طرف۔ واہ واہ بھائی جنگ میں ایک تبسم سے اپنے ظلم کو کر دیا پانی پانی کہ جنگ میں ایک تبسم سے اپنے ظلم کو کر دیا پانی پانی کہ اس لیے مولا سے گھر کو میں نے کہ اس لیے مولا سے گھر کو میں نے فاتح کربلا لکھ دیا ہے فاتح کربلا لکھ دیا ہے۔ مجھ سے پوچھو اے دنیا والو میں نے کاغذ پہ کیا لکھ دیا ہے۔ اور آج کے وقت میں ہر انسان کسی نہ کسی مصیبتوں پریشانی میں گھرا رہتا ہے۔ سنیے گا شاعر کیا کہتا ہے، مشکلیں گھر میں آتی نہیں ہے نظر مجھ سے اب وہ ملاتی نہیں ہے کہ مشکلیں گھر میں آتی نہیں ہے نظر مجھ سے اب وہ ملاتی نہیں ہے اس لیے اپنے گھر کی گلی میں نام مشکل خوشا لکھ دیا ہے نام مشکل خوشا لکھ دیا ہے۔ مجھ سے پوچھو اے دنیا والو میں نے کاغذ پہ کیا لکھ دیا ہے۔ اور ایک بار دوسرے پاک بولے اللہم صلی اللہ فی مولانا محمد علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بس دو چار مصرے پڑھوں گا پھر انشاءاللہ بیانات ہوں گے۔ دیکھیں شاعر کیا کہتا ہے، سنیے گا اور سنیے، بہت ہی پرانا کلام ہے، سنیے گا۔ اے ہوا ادھر آؤ کہ ذرا جی بہلے اے ہوا ادھر آؤ کہ ذرا جی بہلے اے ہوا ادھر آؤ کہ ذرا جی بہلے ان کا پیغام سناؤ کہ ذرا جی بہلے ان کا پیغام سناؤ کہ ذرا جی بہلے دل کی آواز سماعت اے نبی کر لو تم بولیے مچل کے سبحان اللہ دل کی آواز سماعت اے نبی کر لو تم رخ سے اب پردہ ہٹاؤ کہ ذرا جی بہلے اے ہوا ادھر آؤ کہ ذرا جی بہلے۔ اور سنیے شاعر کیا کہتا ہے، تیرگی کفر کی پھر بڑھنے لگی ہے ہر سو تیرگی کفر کی پھر بڑھنے لگی ہے ہر سو کہ بزم میلا کہ بزم میلا دے سجاؤ کہ ذرا جی بہلے اے ہوا ادھر آؤ کہ ذرا جی بہلے۔ بولیے مچل کے سبحان اللہ، ایسا لگتا ہے قسم کھا کے بیٹھے کہ بولیں گے نہیں کہ جتنا کہتے رہے مولانا۔ دیکھیں ایک بار سبحان اللہ بولیں گے تو آپ کے نام اعمال میں 90 نیکی لکھ دیا جائے گا، 90 نیکی۔
اور بینک میں پیسہ رکھیں گے تو گھٹے گا بھی بڑھے گا بھی، مگر جب نام اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام اعمال میں لکھ دے گا تو گھٹ نہیں سکتا ہے، بڑھتا ہی رہے گا، سمجھے؟ اے ہوا ادھر آؤ کہ ذرا جی بہلیا، اے ہوا زلف شہبت حالا کر، اے ہوا زلف شہبت حالا کر، مجھ کو ایک بار سبھاؤ کہ ذرا جی بہلے، اے ہوا ادھر آؤ کہ ذرا جی بہلے۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، آج کا پروگرام اس لیے رچایا و بتایا و سجایا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب اشفاق صاحب کو ایک نعمت سے نوازا ہے، اور ایسی نعمت ہے جو بیٹی کے شکل میں اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے لوگوں جب تم میرے نعمتوں کو پایا کرو تو تم میرے نعمتوں کا شکر ادا کیا کرو، اس لیے کہ جب تم میرے نعمتوں کو پاؤ گے، میرا شکر ادا کرو گے تو میں تم سے نعمتوں سے نوازا کروں گا۔ اور بیٹی نعمتوں میں سے ایک بہترین نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بیٹی کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، بیٹی کے قدموں میں اللہ نے برکت کو رکھا ہے، اور وہی بیٹی جب جوان ہوتی ہے، جب کسی کے گھر چلی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جو ہے عظمت والا مقام عطا فرماتا ہے۔ جب وہی بیٹی ماں بن جاتی ہے تو اللہ اس کے قدموں میں جنت کو رکھ دیا کرتا ہے، یہ مقام بیٹیوں کا ہوا کرتا ہے۔ نعرہ تب اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹی کو پیدا فرماتا ہے۔ علماء اہل سنت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت زندہ باد۔ بیٹی کو پیدا فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت بنا کر کے بھیجتا ہے، جب اسی بیٹی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ماں بنا دیتا ہے تو اس کے قدموں میں جنت کو ڈال دیتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کے باپ کو جنت کا دروازہ بنا دیا ہے۔ آج مسلمانوں، آج جو ہم سوچتے ہیں کہ اپنے ماں کو خوش کر لو گے، جنت کو حاصل کر لو گے، اس طریقے سے جنت کو حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ جس طریقے سے اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھا ہے، اسی طریقے سے اللہ نے فرما دیا اگر تم جنت کو حاصل کرو گے تو جنت میں جانے کے لیے دروازے کی ضرورت پڑے گی، اور دروازہ حاصل کرنے کے لیے باپ کو راضی کرنا ہوگا۔ کس کو راضی کرنا ہوگا؟ باپ کو راضی کرنا ہوگا۔ آئیے راضی کرنے والا معذرہ کچھ دیر چلاتا ہوں آپ کے سامنے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ میں قریب آپ کو اتنا عطا کروں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آدم علیہ السلام جو ہم سب کے باپ ہے، سارے انسانوں کے باپ ہے، آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کرتے ہیں، آدم علیہ السلام، اللہ نے آپ کا مقام و مرتبہ اتنا بلند و بالا کیا کہ آپ کو اللہ نے دنیا کا سب سے پہلا انسان بنا کر کے دنیا میں بھیجا، اور دنیا کے سارے انسانوں کا باپ بنا کر کے بھیجا ہے۔ اے آدم علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی آپ سے کہا، اے آدم تجھے اتنا عطا کروں گا کہ تو راضی ہو جائے گا، تو خوش ہو جائے گا؟ تو آدم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ سنیے، اے نادان، تو جاننا چاہتا ہے، تو سمجھنا چاہتا ہے، سن لو۔ آدم علیہ السلام فرماتے ہیں، جب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جنت سے کھاتا رہا، پیتا رہا، جنت میں اپنی زندگی کو گزارتا رہا، مجھ سے چھوٹا سا غلطی ہوا، ادنا سا غلطی ہوا، اللہ نے مجھے جنت سے نکال کے زمین بنا دیا۔ آپ سوچئے، جس کو اللہ نے خلیفہ بنایا ہو، جس کو اللہ نے پہلا نبی بنایا ہو، جس کو اللہ نے سارے انسانوں کا باپ بنایا ہو، اور اس کو اپنا خلیفہ بنایا ہو۔ خلیفہ تو جانتے ہیں کس کو بنایا جاتا ہے، جو سب سے قریبی ہو، جو سب سے پیارا ہو، جو سب سے چہیتا ہو، اس کو بنایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک ہی آدم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ روئے زمین پہ میں بھٹکتا رہا، سجدہ کرتا رہا، رب کی بارگاہ میں روتا ہوا گڑگڑاتا رہا، اے رب میری غلطیوں کو معاف فرما دے، میری غلطیوں کو معاف فرما دے۔ اس کے بعد دیکھیے آدم علیہ السلام کیا کہتے ہیں، اسی سوال میں وہ سوال بھی مل جائے گا جو کہتے ہیں کہ کسی کا وسیلہ بنا کر کے مانگنا شرک ہے، بدعت ہے۔ جو سن لو آدم علیہ السلام کی زبان سے، آدم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ جب میں روئے زمین پہ روتا رہا، گڑگڑاتا رہا، رب کی بارگاہ میں معافی طلب کرتا رہا، رب نے مجھے معاف نہیں فرمایا۔ ایک دن میرے ذہن میں یہ بات گردش کرنے
لگی اور میں نے رب کے سامنے اس کے محبوب کا وسیلہ بنا دیا، رب نے مجھے معاف فرما دیا۔ اتنا کہنا تھا، آدم علیہ السلام کہتے ہیں اے رب تبارک و تعالیٰ مجھے تیرے محبوب کا واسطہ تو مجھے معاف فرما دے۔ اتنا کہنا تھا کہ رب تبارک و تعالیٰ جلال میں آتا ہے، عرش اعظم رب کی جلال سے کانپنے لگتا ہے، فرشتے سوچنے لگتے ہیں آخر ہوا کیا ہے کہ آسمان میں ہلچل ہونے لگی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے اللہ ارشاد فرماتا ہے اے آدم میں نے اپنے رسول کو پیدا نہ کیا، اپنے رسول کی راز کو راز رکھا، تم میرے محبوب کو جانتا کیسے ہے، پہچانتا کیسے ہے۔ اتنا کہنا تھا، آدم علیہ السلام کہنے لگے اے رب تبارک و تعالیٰ جب تو مجھے پیدا فرما رہا تھا، میرے بدن میں روح ڈال رہا تھا، میں نے اپنے سر کو اٹھایا تو میں نے کیا دیکھا کہ عرش اعظم کے پائے پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ۔ میں اتنا دیکھا میں سمجھ گیا کہ اللہ کا نام تو لا الہ الا اللہ ہے، مگر اللہ نے اپنے نام کے ساتھ محمد رسول اللہ لکھا ہے۔ یقیناً رب کا سب سے پیارا بندہ ہوگا، رب کا سب سے عزیز بندہ ہوگا، رب کا سب سے چہیتا بندہ ہوگا، تب تو رب نے اپنے نام کے ساتھ اس نام کو تحریر فرمایا ہے۔ اتنا کہنا تھا، رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے آدم اگر تو مجھ سے میرے محبوب کا وسیلہ دے کر کے معافی نہ مانگتا، پوری زندگی سوئے زمین پہ روتا گرگراتا رہتا میں تجھے معاف نہ کرتا۔ آج کیا کہتے ہیں وسیلہ ڈھونڈنا شرک بدعت ہے۔ اے مسلمانوں اگر وسیلہ ڈھونڈنا شرک ہوتا تو آدم علیہ السلام یہ نہیں کہتے اے رب تجھے تیرے محبوب کا واسطہ تو مجھے معاف فرما دے، بلکہ یہ کہتے میں تیرا پیارا بندہ ہوں، تیرا خلیفہ ہوں، تیرا بنایا ہوا نبی ہوں، تو مجھے معاف فرما دے۔ مگر نہیں، بلکہ آدم علیہ السلام نے کیا کہا کہ تجھے تیرے محبوب کا واسطہ جس سے تو سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، جس کے نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ عرش اعظم پہ تحریر فرمایا ہے، اس کا واسطہ تو مجھے معاف فرما دے۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں اس کے بعد دیکھیے آدم درود پڑھنے سے بھاگتے ہیں، درود پڑھنے سے کتراتے ہیں۔ دیکھیے آدم علیہ السلام جو ہے چاخلی کے وقت اپنے بیٹے کو بلا کر کے کیا کہتے ہیں اے میرے بیٹے سنو سنو، تجھے کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، تم رسول اللہ پہ درود و سلام بھیجنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنا کہنا تھا، آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کہنے لگے ابا جان یہ کون شخصیت ہے جس کے اوپر آپ مجھے درود بھیجنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ اتنا کہنا تھا، آدم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہ وہ ہستی ہے جس کو اللہ نے سب سے پیارا بنایا ہے، جس کے صدقے میں سارے کائنات کو وجود بخشا ہے، جس کے صدقے میں ہمیں اور تجھے دنیا میں پیدا ہے۔ سوچئے ابھی میرے آقا دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کا چرچا روئے زمین پہ کر رہا ہے، فرشتوں کی جماعت میں کر رہا ہے۔ مگر آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم گھبراتے ہیں، کتراتے ہیں۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، بیٹی اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمت ہے، بیٹی رحمت ہے۔ تم بیٹی کو پا کر کے مایوس نہ ہوا کرو، نا امید نہ ہوا کرو۔ تم خود سوچو کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ چرندوں پرند کو رزق دے سکتا ہے، کھلا سکتا ہے، پلا سکتا ہے، کیا جس کے منہ میں زبان ہو، جو بولنے کی طاقت رکھتا ہو، چلنے کی صلاحیت رکھتا ہو، دیکھنے کی طاقت رکھتا ہو، اللہ اسے نہیں کھلا سکتا ہے؟ بالکل کھلا سکتا ہے۔ اور اللہ ارشاد فرماتا ہے میں کسی بھی چیز کو پیدا کرنے سے پہلے اس کے پوری زندگی کو متعین فرما دیتا ہوں، تب اس کو پیدا فرماتا ہوں۔ آپ کو نہیں پتا تو دیکھیے آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، اور اس کا مقام و مرتبہ ہمارے بھی باپ ہے، آپ کے بھی باپ ہے، سارے انسانوں کے باپ ہے۔ آدم علیہ السلام کا مقام یہ ہے، مگر آدم علیہ السلام
میرے آقا کے وسیلہ کرنا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اس کے نام اعمال کو رزق لکھ دیتا ہے کہ اس کے ساتھ کون کون سی چیز پیش آئے گی, ان کے ساتھ کون کون سا چیز پیش آئے گا. سارے چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ لوح محفوظ پہ محفوظ کر دیتا ہے, پھر پیدا فرماتا ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ امتی نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام آپ تو اللہ کے نبی ہے, آپ کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے, یہاں تک کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حمد و کلام بھی ہوتے ہیں, بات بھی کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ہاں میں اللہ سے حمد و کلام کرتا ہوں, بات کرتا ہوں, تم کہنا کیا چاہتے ہیں. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا وہ امتی موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا آپ اللہ کے نبی ہیں, آپ کا مقام و مرتبہ بہت ہی بڑا ہے, آپ اللہ سے حمد و کلام کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, ایسا ہے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا کہہ دیجیے گا کہ جو میرے نام اعمال میں رزق ہے اللہ وہ مجھے ایک بار میں عطا کر دے, اللہ مجھے ایک بار میں عطا کر دے, مجھے ایک بار میں دے دے. اتنا کہنا تھا. موسیٰ علیہ السلام حیرت میں پڑ گئے کہ کیسی بیوقوفی والی بات کر رہے ہیں کہ جو تیرے نام اعمال میں اللہ نے رزق لکھا ہے اسی حساب سے تجھے ملے گا. مگر موسیٰ علیہ السلام کہتے ٹھیک ہے تم میرے امتی ہو میرے, میں تیری بات کو نہیں ٹالوں گا, میں اب کی بارگاہ میں کہہ دوں گا. اتنا کہنا تھا. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور میں پہنچے, رب کی بارگاہ میں اس بات کو پیش کیا اور کہنے لگے رب تبارک و تعالیٰ میرا فلاں امتی مجھ سے وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ جو اس کے نام اعمال میں رزق ہے اللہ اسے ایک بار میں عطا کر دے. اے میرے ملت کے نوجوانوں, اس کے بعد اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے امتی کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیا اور کہا اے رب تبارک و تعالیٰ میرا فلاں امتی مجھ کو بار بار کہہ رہا ہے کہ جو میرے نام اعمال میں رزق ہے اللہ مجھے ایک بار میں عطا کر دے. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام صلی اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ اپنے اس امتی سے کہہ دیجئے کہ اس کی زندگی بس 2 سے 3 دن کی باقی ہے. اب 2 سے 3 دن تک اتنا رزق ہوگا, زیادہ کھا لیں گے, 5 کلو چاول کھا لیں گے آپ, ہے نا. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام پہنچنے کے بعد کہنے لگے سنو تمہاری زندگی 2 سے 3 دن کی ہے اور تیرے نام اعمال میں تھوڑا سا رزق باقی ہے. اگر اللہ تجھے ایک بار عطا کر دے گا تو پتہ نہیں تم آج کھا لو گے یا ترنت ختم کر دو گے, پھر اگلے دن کیا کرو گے. اتنا کہنا تھا. پھر موسیٰ علیہ السلام کے امتی نے کہا آپ اللہ کے نبی ہیں, آپ کو اللہ کی عزت و جلال کی قسم آپ کی بارگاہ میں کہہ دیجئے اے رب تبارک و تعالیٰ کہ میرے اس امتی کے نام اعمال میں جتنا رزق ہے ایک بار میں عطا کر دے. پھر موسیٰ علیہ السلام پہنچے, رب کی بارگاہ میں کہے اے رب تبارک و تعالیٰ میرا فلاں امتی. وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تو رب تبارک و تعالیٰ نے اس کی سارے مال کو ایک بار میں عطا کر دیا. پھر موسیٰ علیہ السلام اس کے گھر کی طرف سے گزرتے ہیں تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑے بڑے ہنڈے کو چڑھا کر کے لنگر چلا رہا ہے, لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام حیرت میں پڑ گئے اور سوچنے لگے یا رب تبارک و تعالیٰ کیسا ماجرا ہے, اس کی زندگی 2 سے 4 دن کی بچی ہے اور رزق نے ایک بار میں عطا کر دیا, وہ بنا کر کے لوگوں کو کھلا رہا ہے, لوگوں میں بانٹ رہا ہے. اگلے دن سے اس کا کیا ہوگا. اس کے بعد دیکھیے موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزر جاتے ہیں. کچھ دن کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کا گزر وہیں سے ہوتا ہے. تقریباً کے 1 ہفتے کا وقت گزر چکا تھا. پھر موسیٰ علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی یہ کھلا رہا ہے.
اللہ نے تو کہا کہ 2 سے 3 دن کی زندگی ہے، پھر اس کے بعد اس کے نام اعمال کا رزق ختم، اس کی زندگی ختم، مگر 1 ہفتے سے بیسی کا عرصہ گزر چکا ہے، نہ تو رزق ختم ہوا ہے، نہ رزق بانٹنے والا جو انسان لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہے نہ وہ ختم ہوا ہے، اس کا ماجرا کیا ہے؟ اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ پہنچے، رب کی بارگاہ میں اپنے علیجہ کو پیش کرتے ہیں، اے رب تبارک و تعالیٰ، تو نے تو کہا تھا کہ اس کی زندگی 2 سے 4 دن کی ہے اور اس کے نام اعمال کا رزق بھی تو اس کو عطا کر دیا، مگر 1 ہفتہ سے بیسی کا عرصہ گزر گیا ہے، مگر وہ ابھی بھی زندہ ہے، اس کا رزق ابھی بھی لنگر میں پک رہا ہے، ماجرا کیا ہے؟ اتنا کہنا تھا، ابھی ارشاد فرماتا ہے، اے موسیٰ تجھے معلوم نہیں کہ جو رب کے نام سے صدقہ کرتا ہے اس کی زندگی کو بڑھا دیا گیا ہے، جو رب کے نام سے صدقہ کرتا ہے رب اس کو بڑھا دیا کرتا ہے، جب اس کی زندگی بڑھے گی تو اس کا مال بھی بڑھے گا، اور اس کی زندگی بڑھے گی تو اس کا رزق بھی بڑھا دیا جائے گا۔ آپ سوچو اللہ تبارک و تعالیٰ صدقہ میں اتنی بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی طاقت ہے کہ مصیبتوں کو ٹال دیتی ہے، بات کو بھی ٹال دیتی ہے۔ اے مسلمانوں، اپنے اداروں سے پیار کرو، اپنے علماء سے محبت کرو، اپنے طالب علم سے محبت کرو، اس لیے یہی وہ بچے ہیں جو آگے جا کر کے حافظ قرآن بن کر کے عالم دین بن کر کے دین کا کام کریں گے، دین کو بچا کریں گے۔ یہ وہی مدرسہ ایک چمن ہوتا ہے، کیا مدرسہ ایک چمن ہے اور طالب علم اس چمن کا پھول ہوا کرتا ہے۔ تو آپ اپنے علماء سے محبت کرو، اس لیے اگر علماء سے محبت کرو گے تو اللہ کی